السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله رسوله النبي الكريم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالو کا بے حد احسان و فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چھانٹ کر باچ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کے بیٹھنے کے توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے تہ دل سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اور درود السلام و آمنہ قلال مدنے کے تاجدار شائش مطہا تاجد مدینہ محمد مصطفیٰ کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ساؤنڈ کم لگ رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، ہمیں اور آپ کو باقی معلوم ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے بہت ہی عظیم اور بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو بارے میں دھیان رکھنا، ان چیزوں کو بارے میں مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس ذات کے بارے میں ہمیں آپ کو جاننا چاہیے جس ذات کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ان کے ذکر فرمائے ہیں۔ کبھی ان کا چلنے کا ذکر، کبھی ان کا پہننے کا ذکر، کبھی بولنے کا ذکر، اور اس طرح کپڑا پہننے کا، سونے کا، اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک چیز کا اللہ پاک ان کا ذکر فرمائے ہیں، جس کا نام نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی انوکھا، بہت ہی مبارک، بہت ہی عظیم الشان، عظمت والا، شان والا، رفعت والا شخصیت عطا فرمائی، پیغمبر عطا فرمائی ہے، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اس مہینے میں اختلاف اپنے جگہ پر ہے، فتویٰ بازی اپنے جگہ پر ہے، پھڈا بازی اپنے جگہ پر، لیکن ہمیں آپ کو اس مہینے میں ذرا دھیمی ہو کر اس بات کو دھیان دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصت فرمانے تک وہ جو زندگی ملی 63 سال زندگی ہے، اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا پیغام دیے ہیں، کیا میسج دیے ہیں، اس کو ہمیں آپ کو کھالنا ہے، اس کی مطالعہ کرنا ہے، سننے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلے چیز، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو تخلیق بخشا ہے۔ پورے روئے انسان کے جتنے مخلوقات ہیں، زمین ہے، زمین سے لے کر زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے، سیارے ہیں، سمندر کی قطرہ قطرہ ہے، ریت ہے، اسی طرح مچھلیاں ہیں، چرند پرند، جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ سے سمیٹا ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کن کے ذریعے پیدا فرمایا۔ آسمان اللہ تبارک کون کہا، آسمان بنے گا، زمین کے بارے میں کہا، زمین بن گیا۔ اللہ تبارک تخلیق کے بارے میں کم و بیش 7 دن ٹائم لیا تمام تخلیق کے بارے میں۔
لیکن رب کریم نے تمام مخلوقات کو بنانے کے لیے قسم نہیں کھائی، بلکہ ایک مخلوق کے پیدا کرنے میں، ایک مخلوق کے تکلیف بخشنے میں، ایک مخلوق کا وجود لانے میں اللہ کریم نے قسم کھا کر فرمایا، جو ہم رات سورہ کو بار بار سنتے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کو سائڈ کر کے ایک ایسے ہستی جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 4 5 دفعہ قسم کھا رہے ہیں، وہ 3 قسم کھا رہے ہیں، زیتون قسم کھا رہے ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ مکہ شر قسم کھا رہے ہیں، آگے وہ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بیسٹ طریقے کے سانچے میں ڈالا۔ انسان کے تخلیق کرنے میں، انسان کی بناوٹ میں، انسان کے وجود دینے میں، انسان کو پورا وجود بنانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین انداز سے بنایا۔ وہ بھی انسان اس تخلیق میں شک نہیں کر سکتا، کوئی ڈاؤٹ نہیں نکال سکتا۔ ایک انسان کو بنانے دیا جائے، مکھی بنا دیا جائے، انسان کو مچھر بنانے دیا جائے، انسان بنا سکتا ہے، اور روبوٹ والا جہاز بنا سکتا ہے، روبوٹ پرندہ بنا سکتا ہے، لیکن جو کوالٹی، جو خوبیاں، جو احساسات، جو فیلنگ اللہ کریم نے انسان کے اندر سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے، کوئی مائے کا لال وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کر سکتا کسی اور چیز۔ اور اللہ کا چیلنج ہے، کوئی بھی انسان اللہ تبارک بنا ہوئی جو مخلوق ہے، ایک مچھر بھی بنا نہیں سکتا، ایک مکھی بھی نہیں بنا نہیں سکتا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے وجود کے لیے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ انسان کو میں نے بہترین انداز سے بنایا۔ اس کا مطلب کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ جس جگہ ناک ہونا ہے ناک بنایا، جس جگہ کان ہونا چاہیے کان بنایا، آنکھ اور کان کو منہ کے اندر جو میچنگ ہے میچنگ سے بنایا، ہاتھ ہے، پیر ہے، اندر اور باہر کے ہر ایک چیزیں ہیں، یہ تمام چیزوں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے بنایا۔ اور تمام مخلوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ چھاٹا انسان کو، جس کو ہم اور آپ کافی دنوں میں سن رہے ہیں اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بیسٹ اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور تمام انسانوں میں اللہ تبارک چھاٹا، اور چھاٹنے کے بعد انبیاء علیہ نبی علیہ السلام کو وجود بخشا۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل ہے، ادریس ہے، یوسف ہے، نوح ہے، یعقوب ہے، لوط ہے، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اجمعین ہے۔ تمام پیغمبر نے اکٹھا کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پیغمبر کو چھاٹا شروع کیا۔ وہ چھاٹنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چھاٹنے کے بعد تمام پیغمبروں کا سردار، تمام پیغمبروں کے امام، آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات المقدس کو بنایا، چھاٹ کے بنایا گیا۔ اگر انسان اپنے تخیلت میں کہا جائے، آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا استفا، آدم آپ شریعت کچھ لے جائیے، باقی آنے والے کے لیے ملے گا۔ موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسی طرح یعقوب آئے، ادریس آئے، یونس آئے، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیغمبر آئے، تمام کو اللہ نے استفا کہا، آپ کچھ لے جائیے، باقی آنے والے پیغمبر کو چھوڑ کے جائیے۔ لیکن جب ہمارے آپ کے رسول، تمام کائنات کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ آپ تمام چیز لے جائیے، آپ میرا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے ایک لقب دے کے آتی ہے مصطفیٰ، چنا ہوا میں سے چنا ہوا، تمام مخلوقات میں چنا گئے انسان چنا گئے پیغمبر چنا گئے، ہمارے آپ کے نبی چنا گئے۔ اور تمام امت میں سب سے بیسٹ امت، سب سے اعلیٰ عرفہ امت ہے وہ ہمارا آپ کے نبی کی امت، تو امت محمد ہے کہا۔ میرے محدث سامنے کرم، ہمارے نبی کا نسب اعلیٰ، ہمارے نبی کا چلنا اعلیٰ، ہمارے نبی کا خاندان اعلیٰ، ہمارے نبی کا پیدائش ہونا مبارک بھی اعلیٰ۔ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کیوں نہ ہو۔
جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نسل جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آغاز فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 اولاد ہیں. سیرت کو ذرا مہربانی دھیان سننے کی کوشش کیجیے، یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا. بہت پوائنٹ پر پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بات بہت ساری سیرت پر بیان کیا جائے، قسم خدا کے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو بیان فرما حق کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ان کے 2 اولاد ہوئے. ایک اولاد کا نام ہے اسحاق اور ایک اولاد کا نام ہے کیا؟ اسماعیل علیہ السلام. جو ہم لوگ سنے ہیں قربانی کے موقع پر قربانی دیا گیا. اسحاق علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کے نسل سے بہت نبی آئے، بہت سارے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے صرف ایک نبی آئے جو ہمارے آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی مقدس. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر خاندان کو تخلیق بخشا، پھر خاندان میں مبارک خاندان پیدا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اسماعیل سے کنانہ سے ابو ہاشم اور ابو ہاشم سے قریش اور قریش خاندان میں سے عبد المطلب پیدا فرمایا اور عبد المطلب کے 10 اولاد تھے. یہ باتیں نوٹ کی بات ہے، شاید کہیں سننے کو ملے گی. حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کے 10 اولاد تھے. 10 اولاد میں سے ایک اولاد جن کا نام عبداللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والی محترم ہے، ان کا جان 100 اونٹ کے بدلے بچا گیا. عبداللہ نے ایک نظر مانی تھی کہ 10 نمبر میں اگر بیٹا ہوا تو 10 نمبر بیٹے کے میں اللہ کے لیے قربانی کروں گا، یعنی اسے گردن پر چھری چلاؤں گا، ابراہیم نے سنت زندہ کروں گا. اللہ نے 10 نمبر بیٹا ہی عطا فرما دیا. نظر پورا کرنے کا وقت آیا تو ان کی بہن عبداللہ کی پھپھی رونے لگی، بلبلنے لگی، نہیں میرے بھتیجے کو تم کیسے ایسے ذبح کر سکتے ہو؟ نہیں کوئی تو وجہ ہوگا، کوئی تو راستہ نکلے گا. راستہ کیا شکل ہوگی؟ راستہ اور شکل صورت کیا ہوگی؟ کس کا کفارہ ادا کیا جائے؟ وہ کفارہ کیا ہے؟ اونٹ ذبح کرنا شروع کیا. پہلے 10، پھر قرآن اندازے کیا اونٹ اور ان کا عبداللہ کا، تو عبداللہ کا نام آ رہا ہے، ہمارے نبی کے ابو جان کا نام آ رہا ہے. 10 کرتے کرتے 100 اونٹ تک جب پہنچ گئے، اس کے بعد جب قرآن اندازے کیا گیا، اٹھایا گیا، تو پھر 100 اونٹ کا نام آیا. عبد المطلب تسلی نہیں ہو سکتا کہ عقل آ گیا ہوگا، دوبارہ کیا جائے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کیا گیا، چوتھی مرتبہ کیا گیا، اس کے بعد ہر مرتبہ 100 اونٹ کا نام. تو عبداللہ جو تھے ہمارے نبی کے والد محترم جو تھے، ان کو جان بخشا، 100 اونٹ کے بدلے جان بخشا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین خاندان میں عطا فرمایا، بہترین جگہ عطا فرمایا. اللہ نے کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی ہم نے آپ کو ذکر بلند کر دیا. آج کل ہمارا سوشل میڈیا بہت زیادہ اپڈیٹ ہے، دیکھیں آئی دن نہ تو خیلا، نہ اس کو برش کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ ٹوائلٹ کرنے کا طریقہ معلوم ہے، اور نہ بال سنوارنے کا طریقہ معلوم. اٹھتا ہے نبی کے سامنے گستاخی کر اٹھ بیٹھتا ہے، کسی اور شخص پر نہیں کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے سب سے زیادہ مشہور و معروف کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ امین اور ثابت کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ نام استعمال کرنے رہ سکتے ہیں، سب سے مقبول انسان اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس. ہم اور اگر چیٹ جی پی ٹی سے اور گوگل بابا سرچ کر دیکھیں، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام کیا ہے؟ نام ہے جو محمد. جتنے نام ہوں گے ہمارے سے یہ شروع میں لگاتے ہیں ایم ڈی فلانا، ایم ڈی فلانا، کیا نام ہے؟ ایم ڈی کے مطلب میں جو سمجھ رہا ہوں وہ محمد کے مطلب نکالتا ہے. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام محمد ہے، اور سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے کتاب چھپانے والا نام بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی سیرت پر سب سے کتاب لکھی گئی. الٹا بھی لکھا گیا ہے، سیدھا بھی سب سے لکھا گیا، بیانات بھی سب سے کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بھی زیادہ عظیم خاندان عطا فرمایا، اور جس جگہ پر پیدا فرمایا وہ جگہ یہاں ہوا نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
مکہ شہر کو، مکہ کے حجاز میں سے، اور حجاز کے دیکھا جائے تو سب سے جگہ جو محبوب جگہ ہے بیت اللہ کے قریب اپنے محبوب کا عطا فرمائے، اور عبداللہ کے گھر میں آمنہ کا گود پیدا فرمائے، اور یہ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ عرش معلیٰ پر مدیح گلیاں دیکھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کا پیر قدم مبارک وہاں پر گزر رہے ہیں۔ جب بچہ جنم ہوتا ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو گلازز کے ساتھ آتا ہے، گندگی کے ساتھ، ناپ اس کا کٹا ہوا نہیں ہوتے، ختنہ کیا ہوا نہیں ہوتا، روتا ہوا بلبلاتا ہوا دنیا میں آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا آپ کے تمام جان مال سب کچھ قربان ہو جائے، جب ہمارے نبی دنیا میں آ رہے ہیں تمام شفاف، تمام غلاظت سے پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ بولیے گا، سبحان اللہ۔ کتنے مبارک شخص ہے بھائی، نبی کے جب تشریف لا رہے ہیں تو بالکل گندگی سے بالکل پاک، کوئی ذرہ برابر بھی کوئی گندگی نہیں بدن مبارک۔ دوسرے معجزہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو بالکل ناف کٹے ہوئے، ختنہ کیا ہوا، زلفیں سبری ہوئی، بھور سبری ہوئی، اور آنکھوں میں سرما لگے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کو اللہ پاک نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تَعْزِيمًا اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا، جن کا پیدائش بھی مبارک ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہر ایک ماں اپنے بچوں کو تعریف کرتی ہے، میرا بچہ، میرا سوڑا، میرا آنکھوں کا تارا، دل کا دھڑکن، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین جمیل، ایسا بچہ کسی نے کہیں نہیں دیکھا، وہ کالا کلوڑا میں ہو جائے۔ لیکن آمنہ خود فرماتی ہے کہ خوبصورت بچہ، تو دائی حلیمہ وہاں پر تشریف فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنا گھر کو دیکھے ہے، اپنا خاندان کو دیکھی ہے، میں تو فلانا جگہ پر فلانا خاندان کو گھوم کے آئی ہوں، میں نے خود ایسا بچہ، ایسا عجوبہ بچہ، ایسے موجودہ بچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، تو تم کیسے دیکھ سکتے؟ اس کے بعد عبداللہ آتے ہیں۔ کون ہے عبداللہ؟ ہمارے نبی کے دادا جان۔ وہ کہتے ہیں ارے آمنہ، ارے حلیمہ، تم کیسے دیکھتی ہے؟ تم تو اپنے گھروں کو دیکھی، کس نے اپنے محلوں کو دیکھی ہے؟ میں تو فلانا قبیلے کو دیکھا ہوں، فلانا شہر سے گھوما ہوں، فلانا ملک میں گیا ہوں، تمام جگہ پر میں نے تفریح کر کر سالوں سال گزر کر میں نے گزار لیا ہوں، ایسا حسین جمیل بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوں، تو وہ لوگ کیسے دیکھ سکتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال، اللہ تبارک تعالیٰ کا جوش میں آتے ہیں، اللہ جبریل علیہ السلام بھیجتے ہیں، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کا پاس، میرے محبوب کا ناک کریم ہو رہی ہے، ناک گنگنا جا رہا، تم بھی اپنے کچھ اشعار پڑھو۔ جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور تخیلت میں کہہ رہا ہے جبریل کہے ہوں گے کہ عبد المطلب، آمنہ، حلیمہ، تم نے تو یہ دور دیکھا، میں نے تو آدم کو اللہ کا سامنے گر گرا کے دیکھا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا، ہم نے ابراہیم کو چھری کے نیچے میں دیکھا، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو، میں نے ہارون کو، میں نے ابراہیم کو، میں نے موسیٰ کو، میں نے عیسیٰ کو، تمام پیغمبروں کو میں نے دیکھا ہوں، تمام انسان کو دیکھا ہوں، ہر ایک زمانہ، ہر ایک سال دیکھایا ہوں، میں نے ان تمام زمانے وقت میں ایسا حاصل بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا پیدا ہونا، تشریف آوری ہونا، یہ مبارک عمل ہے، لیکن ہمارے نبی کی سیرت کو مطالعہ کرنا، اس سیرت کو گوتا لگانا، اور حقیقی چیز کو، اس ہیرا اور موتی، اس زاویات کو اخذ کر کے اپنی زندگی میں اتارنا اصل کمال۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں خود کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت بار بار ہم سنتے ہیں، اس کا مطلب ذہن نشی فرمانے چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقینا اللہ، اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی رسول اللہ پر درود بھیجا کرو۔ کہیے صلی اللہ، زور سے بولیے صلی اللہ، آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پہ درود پڑھنے کے بارے میں اللہ خود حکم دے رہے ہیں۔
اور یہ معجزہ، یہ انعام، یہ گفٹ صرف اور صرف ہمارے آپ کے نبی کو ملا ہے۔ کسی اور پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ فلاں کا آپ درود پڑھا جائے۔ یہ بھی خاص کوالٹی ہے ہمارے آپ کے نبی کی خاص کوالٹی کہ اللہ بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتا ہے، اور یہاں تک ہمیں آپ کو واجب کرا دے دیا کہ جس مجلس آپ تشریف فرما ہو، نبی کا نام آئے، جو ہی محمد نام آیا، ایک دفعہ آپ کے پر واجب ہے کہ آپ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے خطبہ اگر پڑھا جاتا ہو تو اس وقت درود نہیں پڑھی، اس وقت منع کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ، کہ اللہ تبارک خود فرماتے اگر اللہ میں یوتی رسول، اگر تم رسول کے اطاعت کرنا چاہتے ہو تم اللہ کے اطاعت کرو۔ وہ ایک آیت میں ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ اس ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے مبارک مہینے میں کیا ہماری زندگی کچھ تبدیلی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اختلاف کے ساتھ کوئی کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول ہمارے نبی کی پیدائش مبارک ہے، کوئی 9 کو کہہ رہے ہیں، کوئی 12 کہہ رہے ہیں، اختلاف اپنے جگہ میں رہے۔ نبی کا پیدائش ہونا اس مہینے میں ہمارا آپ کے ایمان کا حصہ ہے، چاہے 8 کو ہو یا 9 کو ہو یا 12 کو ہے، ہم نے جو کچھ منایا منائے مبارک ہو، تو کیا ہمارے زندگی میں تبدیلی آئی منانے کے بعد؟ کہ 8 ربیع الاول کو ہو، 9 ربیع الاول کو ہو، 12 ربیع الاول کو ہو، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام سے فارغ ہونے کے بعد کہ ہم نماز سے پابندی ہوئے، جس سے رسول نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نماز ہے۔ رسول نے مرنے ہوئے دنیا سے رخصت فرمانے سے پہلے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، کہ تم نے نماز کو قضا مت کرنا، کہ ہم نے نماز کو چھوڑے پابندی کیا۔ نبی کے نام پر سینہ ٹھوک کر کہنا کہ ہم عاشق رسول ہیں، 12 ربیع الاول میں جھوم دیے، 9 ربیع الاول میں جھوم دیے، ڈی جے لگا اور گھوم دیے، اس کے بعد کیا زندگی ہماری تبدیل ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا چہرے میں نبی کا سنت زندہ ہوئی؟ کیا بال ہم نے کتے بلی کی طرح کاٹا یا نبی کے طریقے پر کاٹا؟ کیا ہم نے کاروبار نبی کے طریقے پر گزارا، سچائی کے ساتھ امانت داری سے گزارا ہو یا جھوٹ کھوٹ سے گزارا؟ کہ ہم نے بہنوں کو میراث میں حصہ دیا ہے، ہمارے والدین حیات میں اس میں خدمت کر رہے ہیں، ہمارے ماں چاہے وہ کسی شکل میں ہو اس ماں کی خدمت سر ہم دے رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ مومن کا پہچان یہی ہے کہ پڑوسی اس سے محفوظ رہے۔ کیا ہمارے آپ کے حرکتوں سے پڑوسی محفوظ ہے؟ پڑوسی دور کی بات ہے، سامنے اور نمازی محفوظ نہیں ہے ہمارے آپ، اور ہم سینہ ٹھوکے جتنا ٹھوکنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی دقت نہیں ہے، قسم خدا کی یہی ہمارا ناچنا، یہی ہمارا بھونکنا، یہی ہمارا چلانا کل قیامت میدان رسول کے سامنے کیا منہ دکھائے گا؟ رسول اسی لیے آئے تھے 9 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول، کسی آپ کا مسئلہ ہو، اس لیے آئے تھے کہ بس ایک دن جم لو، باقی دن سود کھاؤ، حرام کھاؤ، لوٹی کاٹو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، رستے میں چل رہے لڑکیوں تاک سے دیکھو، بس نہیں میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، ایک اصول دیا اللہ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ ہمارے نبی کو آئیڈیالوجی بنا کر بھیجا گیا۔ چھوٹے سی مثال ہے، ہر ایک شخص ہر ایک ایپ میں ہوتا ہے، واٹس ایپ میں ہو، فیس بک میں ہو، یوٹیوب میں ہو، انسٹاگرام میں ہو، وہ کیا ہے اسٹیٹس۔ سنیں میرے بھائی، اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ اندرونی جو ہمارے اندر جو اچھا ہے، بلاغت ہے، اس پر لگا ہوا ہو، جس کو معذرت ساتھ ایک الفاظ ہے اوقات۔ انسان کا اوقات پتہ چلتا ہے کہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں، فیس بک کے اسٹیٹس میں، انسٹاگرام کے اسٹیٹس میں اس نے کیا لگا ہے، گانا ہے، ڈانس ہے، ڈسکو ہے، یا ایسا میسج، ایسا ایسی باتیں کہ اس کی زندگی کے تبدیل ہو جائے، اس کی زندگی میں اچھال پیدا ہو جائے، ان کی آخرت توڑ جائے، وہ ہے یا الگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو زمین سے لے کر آسمان تک چلنے کے بارے میں ہر ایک طور طریقے بتا دیے، صرف نماز نہیں، صرف کاروبار نہیں، صرف خدمت نہیں، یہاں تک کہ ہمیں اور آپ کو اس کا کرنے کے طریقے بتا دیے۔
بس ہمارے آپ کے اندر کمیاں ہیں کہ ہم اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں جشن منائے اور باقی دن ناک میں کان میں تیل لگائے سو. ایک شاعر کہتا ہے نا، نہ اونچے فلک پہ ہوتے ستارے، نہ اونچے فلک پہ ہوتے ستارے، نہ مسجد کے اونچے اونچے مینارے، نہ مسجد نہ مندی نہ بت کا نہ ہوتا، نہ مسجد نہ مندی نہ بت کا نہ ہوتا، نہ ساقی نہ کوثر میں کا نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا، محبت نہ ہوتے، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. پورے کل کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آپ کے نبی کے طفیل بنایا ہے. ہم اور آپ ایک ایک سانس کو لے رہے ہیں، ہمارے آپ کے نبی کے طفیل سانس لے رہے ہیں، تو کیا ہمارا آپ کا حق نہیں ہے اس نبی کی سنت میں زندگی کو اپنائے؟ اس نبی کی سنت میں دو عمل ہمارے نبی نے بیان فرمائے، ایک ما انا علیہ و اصحابی، اور ایک عمل فرمائے کہ تم نماز قائم کرنا، اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ایک ہتھیار دے کے جا رہے قرآن پاک اور مضبوطی سامنے. معافی چاہتا ہوں جتنے یہاں پر افراد ہیں، 100 ہے 150 ہے، جتنے بھی افراد ہیں یہاں پر، اگر قرآن پاک تلاوت کتنے کرنے جاننے والے ہیں تو الحمدللہ میں حسن ظن رکھتا ہوں، سب جانتے ہیں. لیکن سوال اگر کیا جائے روزانہ قرآن پاک کون تلاوت کرتا ہے؟ 10 بھی ملنا مشکل ہوگا، 10 بھی نکالنا مشکل ہوگا. آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، نبی سچے محبت کرنے والے ہیں، نبی نے کھڑے ہو کر 5 پارہ ایک رکعت پڑھے ہیں، ہم تو 5 لائن پڑھنے کا موقع نہیں. دعویٰ ٹھوکیے، کل قیامت پتہ چل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیسٹیولز ہوں گے. ہم اور آپ غور کرنی چاہیے. ہاں، جس نے اپنے زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر اتارا ہے، ان کے سانچے میں اتارا ہے، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کاروبار کرنا، ہر ایک نقل حرکت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر ہے، انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی رسول نظر آئیں گے، اور جو ہی نظر آئے انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ کا حساب کتاب آسان ہوگا. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نمبر 1، اپنے زندگی میں سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، عمل کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ کھانے کی سنتیں ہیں، چلنے کی سنتیں ہیں، مسجد داخل ہونے کی سنتیں ہیں، گھر کی سنتیں ہیں، بیوی سے بات کرنے کی سنتیں ہیں، دوستوں سے کاروبار کرنے کی سنتیں ہیں، بہت کچھ سنتیں ہیں، وقت کم ہے. آپ لوگ سچ کر دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ زندگی اگر نہ تبدیل ہو جائے تو نام چلتے جائے. اللہ کا دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو واقعی عاشق رسول بننے کی، عمل میں شغل بننے کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. اور اس سے ہمارے نبی کی ہر ایک سنتوں کو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنے زندگی میں لانے کی، اپنانے کی، گھسانے کی، داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. وما علینا الا البلاغ.